بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرض پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر ذکر کیا ہے۔ ان اذکار سے، ان دعاؤں سے فرار حاصل کرنا یہ اصل میں خسارے کا کام ہے۔ جب تک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اذکار کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں کہ حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ذکر کرنے والے بندے کے لیے یہ 3 دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانتداری سے بتائیے کہ ایک بندہ نماز پڑھے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہو، تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ اذکار کر رہا ہے، تو اگر اس وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے، اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہو جائے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس سے بڑا بھی کوئی دنیا میں خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اس لیے میری معزز اور محترم بہنوں، ان دعاؤں کو یاد کریے، ان اذکار کو یاد کیجئے، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ فرض نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، رحمت کی دعا کریں گے، گناہوں کی توبہ کی قبولیت کی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پوری ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ آپ اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے، اتنی آواز سے کہ سب تک پہنچتی، پھر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، پھر فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا 1 مرتبہ پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یہ دعا بھی سکھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ بڑی ہی آسان اور بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر اچھا سا کر سکوں، اور میری مدد فرما کہ بہترین طریقے سے تیرا شکر ادا کر سکوں، وحسن عبادتک، اور اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری خوبصورت ترین عبادت کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے اور فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس لیے آیت الکرسی بھی لازماً پڑھنی چاہیے۔ اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ ایسے کلمات ہیں جن کے پڑھنے والے سے کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، فرمایا وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، اور اس کو پھر کوئی سی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسری بات کے الفاظ ہیں کہ 33 یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر، تو یہ 99 دفعہ ہو گئے، یعنی 99 دفعہ ہو گئے۔ تو ان کو 100 پورا کرنے کے لیے اینڈ پہ ایک دفعہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے اللہ ذو الجلال والاکرام وہ معاف کر دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو
اور کیا کہتے ہیں آپ کبھی وہ پڑھ سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں. تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کم از کم یہ تو آپ ضرور تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف کھڑے ہوں نماز پڑھتے وقت، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں پہلے دائیں طرف تو دیکھیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اندر دیکھ سکیں. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں گے. میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے: رب قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک، کہ اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچا کب؟ جس دن تو نے اپنے بندوں کو اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے. لہٰذا یہ چند دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایک مرتبہ سورۃ فلق، اخلاص، ناس، یہ بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا فرضوں کے بعد ضروری ہے. اس لیے فرض نماز کی سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ اذکار جائے نماز پہ بیٹھ کے آرام سکون سے کریں. بعض لوگ ان اذکار کو دعائیں سمجھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں یہ اذکار، لیکن ایسا بالکل نہیں، یہ بغیر ہاتھ اٹھائے اذکار کرنے ہیں. تو لہٰذا فرضوں کے بعد یہ یہ اذکار پڑھیں اور اللہ کے فرشتوں سے یہ وہ کیا کہتے ہیں رحمت کی دعائیں، بخشش کی دعائیں اور گناہوں کی قبولیت کی دعائیں جو ہیں وہ سمیٹیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.